آج یہ تلاوت آپ کے سامنے جو کی گئی، اس میں سے ہمارا جو موضوع ہے وہ توبہ، خاکساری اور نئی زندگی۔ سب سے پہلے آپ سب کو ایش وینسڈے لینڈ سیزن سب کو بہت بہت مبارک۔ آج ہم ایش وینسڈے اس مقدس عبادت میں شامل ہیں۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آدم خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے۔ یہ دن ہمیں تکبر، غرور سے عاجزی کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ سے توبہ کر کے خدا کی طرف لوٹنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دنیاوی خواہشات، جسم کی خواہشات سے ہٹ کر خدا یسوع مسیح کی صلیب کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ لینڈ سیزن ایک ایسا سفر ہے اور اس میں ہم ایسے سفر میں داخل ہوتے ہیں جو ہمیں صلیب سے قیامت تک لے کے جاتا ہے، یعنی خدا یسوع مسیح کے دکھوں میں سے گزرتے ہیں، اس کے دکھوں کو محسوس کرتے ہیں اور قیامت یعنی خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی فتح اور عید کو ہم مناتے ہیں۔ لینڈ سیزن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری نجات کی بنیاد خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے، اور اس صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے، اپنا قیمتی خون بہایا۔ ابتدائی کلیسیا روزوں کے ایام کا آغاز ایش وینسڈے رات کے بدھ سے کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ توبہ، ماتم، فروتنی اور عاجزی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں کئی ایسے حوالہ جات موجود ہیں۔ ایوب نبی کی کتاب، دانیل نبی کی کتاب، نحمیا کے 2 اور پھر یوئیل نبی کی کتاب کا یہ حوالہ جو آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت کیا گیا، ان سب میں یہی بات موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے روزے ہمیشہ بدھ کے دن، جسے ہم ایش وینسڈے یا رات کا بدھ کہتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے روزے ہمیشہ بدھ کے دن ہی کیوں آتے ہیں؟ جمعرات یا جمعہ یا کسی اور دن کیوں نہیں؟ کل میرا چھوٹا بیٹا ایڈی جو ہے وہ اکیڈمی میں تھا، اپنی اکیڈمی میں، اور آپ کو پتا ہے کل ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے روزے ہیں، تو ایڈی نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ ہمارے روزے کل شروع ہیں۔ تو اس ٹیچر نے کہا کہ کنفرم ہے، اعلان ہو گیا ہے؟ آپ پتہ ہے کہ ان کا اعلان چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، کبھی چاند آگے چلا جاتا ہے کبھی پیچھے، یعنی ان میں رد و بدل آتی رہتی ہے۔ تو ایڈی نے کہا میرے بیٹے نے کہ ہمارے روزے کنفرم ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ ڈیٹ آگے پیچھے کی بات نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لینڈ سیزن سے ایسٹر تک 46 دن کا عرصہ ہوتا ہے، اور سنڈے کے روز ہم روزے نہیں رکھتے، اس لیے کہ اس دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، انہوں نے موت، قبر اور گناہ کو شکست دی ہے۔ اتوار کا دن جشن کا دن ہے، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن ہے، اور اسی مناسبت سے ہم ہر روز، ہر سنڈے، اتوار کے دن عبادت بھی کرتے ہیں۔ سو ان 46 میں سے 6 کو نکال دیا جائے تو پھر 40 دن بنتے ہیں، اور 40 روزے ہم رکھتے ہیں، اور 40 روزوں کا کانسیپٹ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے 40 دن کی آزمائش کا اثر ہے، جن ایام میں خداوند یسوع مسیح نے کوئی روٹی، کوئی پانی، کوئی چیز نہیں، نہ کھائی نہ پی، اور 40 کا عدد جو ہے وہ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے میں اکثر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور ہم ان
40 ایام میں اپنے آپ کو سنجیدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کے ظلم کو روکتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خداوند کے قدموں میں آتے ہیں، عاجزی اور فروتنی اختیار کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے دکھ اپنے بدن پر محسوس کرتے ہیں جو اس نے میرے اور آپ کے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے سہے ہیں۔ یہ دن، یہ ایام، لینڈ سیزن بہت ہی مقدس ہے، پاک ہے، اہم ہے۔ اس میں ہمیں سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ خداوند کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ یہ حوالہ جو ابھی پڑھا گیا ہے، یونان کی کتاب اس کے 2 باب کی 12ویں آیت میں، لیکن خداوند فرماتا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھتے اور گریہ زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی اور عذاب نازل کرنے سے باز آتا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل قوم روزے رکھتے تھے اور کئی قسم کے روزوں کا ذکر ہے، اور ہم ان ایام میں روزانہ جو ہے وہ روزوں کے متعلق مزید جاننے کی کوشش کریں۔ 3 دن کے روزے کا بھی ذکر ہے، 40 دن کے روزے کا بھی ذکر ہے، 7 دن کے روزے کا بھی ذکر ہے، روزے کن کن مقاصد کے لیے رکھے جاتے ہیں ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ گویا بنی اسرائیل قوم عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، قربانیاں گزارتے تھے، لیکن ہم روزانہ سیکھ رہے ہیں ان سب کی قربانیاں محض اور عبادت محض رسمی تھی، اس لیے خدا ان کی نہیں سنتا۔ اور یہاں پر خدا نے یہ 12ویں آیت میں کہا کہ اب بھی پورے دل سے، کہ گزشتہ تمہاری عبادات قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ منافقت، ظاہری رسم و رواج اور دکھاوے کے لیے دعا کرو۔ جو عبادت مجھے قبول، متاثر کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، جس کا اجر آپ کو ملے گا، اس میں آپ کو پورے دل سے اور روزہ رکھ کے اور گریہ زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع کرنا ہے۔ روزہ دکھوں کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے، رات ماتم اور دکھ کا اظہار، چونکہ وہ اپنے پورے دل سے نہیں عبادت کرتے تھے، ماتم اور گریہ زاری نہیں کرتے تھے، دکھاوا تھا، خدا نے ان کو یہ بات مشورہ دیا ہے اور آگاہی دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کریں گے، کپڑوں کے بجائے دلوں کو چاک کریں گے۔ بنی اسرائیل قوم اگر کوئی اچنبا، عجیب کام یا خدا کے خلاف کفر بکتے ہوئے کسی کو دیکھتے تھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کی جب پیشی ہوئی، کاہن نے کہا کیا آپ اسکدہ ہیں، یعنی خدا کے بیٹے ہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا تم نے خود کہا۔ تب کاہن نے اپنا پیراہن چاک کر دیا، پھاڑ دیا کہ یہ کفر ہے، اس سے زیادہ ہم برداشت سن نہیں سکتے، اور اب کسی اور گواہ کی حاجت یا ضرورت نہیں ہے۔ اس نے خود کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، یہ کفر ہے۔ انہوں نے اپنے کپڑے جو ہے وہ پھاڑ دیے۔ خداوند یہاں پر کہتے ہیں اپنے کپڑوں کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں، دکھاوا ہے، اپنے دل کو چاک کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ کلیسیائیں جو ہیں وہ ایش ویڈنسڈے کے دن ماتھوں پر رات لگاتے ہیں، بہت سارے چرچ ایسا نہیں کرتے، لیکن رات ماتھے پر لگانا اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم فانی ہیں،
اور انہیں بنانا اور خاک ہے اور خاک میں لوٹ جانا. چونکہ یہاں پر تمام ڈینومینیشنز کے لوگ ہیں تو ہم کسی عقائد کی بات نہیں کرتے, ہم صرف انجیل کو پریچ کرتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح ہر روز کے سامنے ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے. ایش ویڈنسڈے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ زندگی, جسمانی زندگی عارضی ہے. یہ دولت, یہ اختیار, یہ شہرت, یہ حسن, یہ جوانی, یہ ذرائع, یہ وسائل, یہ سب ختم ہونے والے اور مٹنے والی چیز ہے. مگر روح ہمیشہ قائم رہے گی. یہی جنت میں جائے گی یا یہی دوزخ میں جائے گی, ہمیں اس کی فکر ہے. ایک بہت بڑے اسکالر نے کہا انسان کو عظیم بنانے والی چیز اس کی عاجزی ہے, نہ کہ طاقت اور اختیار اور دولت. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا مخلوقوں کا مقابلہ. خدا کے کلام میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسے کہ مسیح یسوع کا. وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا تو اس نے اپنے آپ کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ رکھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت میں دیا اور موت, بلکہ صلیبی موت گوایا. ہم مسیحی لوگ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات, ان کی شخصیت, ان کی ذات, ان کی عملی زندگی سے بہت سارے مسیحی کوسوں یہ لینڈ سیزن ہمیں احساس اور یاد دلاتا ہے کہ ہم خداوند یسوع کی کوشش کریں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. لینڈ سیزن ہمیں نئی شروعات کا آغاز کرنے کا موقع دیتا ہے. سچی توبہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل کی تبدیلی کی بات ہے. بھیس بدلا کیا ہوا, دل کا بدلنا چاہیے. ایک دو باتیں نہیں, بالکل بدلنا چاہیے. ریورنڈ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے کہا توبہ صرف ماضی پر افسوس کرنا نہیں بلکہ مستقبل کی تبدیلی کی بات ہے. لہذا میرے عزیز بہن بھائی اور بچوں, اس ایش ویڈنسڈے کے موقع پر خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دعا کے ذریعے خدا کے قریب آنے کی ضرورت ہے. روزے کے ذریعے اپنے جسم کی خواہشوں, نفس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. خدا نے انسان کو نفس مارنے کا حکم دیا, پر لوگوں نے اپنا ضمیر مارا. آج ہمیں اپنے ضمیر کو جگانے اور اپنے نفس یعنی جسم کی خواہشوں کو صلیب پر مصلوب کرنے کی ضرورت. یہ ہے حقیقی وجہ. یہ روزوں کے ایام میں ہمیں اپنے ارد گرد محتاج, غریب, بیوہ اور ضرورت مندوں کو دیکھنے اور ان کی خدمت اور مدد کرنے. یہی وہ طریقہ اور راستہ ہے جو ہمیں خداوند یسوع کی مانند بناتا ہے. خداوند یسوع مسیح جب کسی بھی شخص کو مشکل, مصیبت یا پریشانی میں یا بیماری میں دیکھتے تھے تو خداوند یسوع مسیح کو ان پر ترس آتا. ہمیں بھی اس ترس کو اپنی زندگی اور دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لہذا عزیز بہن بھائی اور بچوں, آج راہ کے بدھ کے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنانے کی ضرورت ہے. توبہ کریں, عاجزی اختیار کریں
اور خداوند یسوع مسیح کی پیروی کا پہل کریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت